حضرت ذوالقرنین خدا کے ایک نیک بندے تھے۔ ان کی حکومت مشرق سے مغرب تک تھی۔ جس دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہیں وہ دیوار حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی۔ کہتے ہیں ان کی دوستی ایک فرشتے سے تھی جس کا نام رقائل تھا۔ ایک مرتبہ ذوالقرنین نے اس فرشتے سے پوچھا، آسمان میں عبادت کیسی ہے؟ اس فرشتے نے کہا، جو فرشتہ سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، اور جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے۔ تو ذوالقرنین رونے لگے اور کہا، کاش دنیا میں اتنے لمبے عرصے تک زندہ رہوں کہ خدا کی عبادت انتہا تک پہنچا دوں۔ تو فرشتے نے کہا، ذوالقرنین، اس دنیا میں ایک چشمہ ہے جسے عین الحیات کہتے ہیں، جو اس کے پانی کو پی لے گا وہ تب تک زندہ رہے گا جب تک وہ خدا سے موت نہ مانگے گا۔ ذوالقرنین نے پوچھا، وہ چشمہ کہاں ہے؟ رقائل نے کہا، میں نہیں جانتا، لیکن آسمان میں سنا ہے کہ خدا نے ایک ظلمت یعنی بہت ہی اندھیری جگہ پیدا کی ہے جہاں آج تک کوئی نہ جا سکا، لیکن وہ جگہ کہاں ہے یہ میں نہیں جانتا۔ ذوالقرنین نے حضرت خضر علیہ السلام اور اپنی قوم کے تمام لوگوں کو بلایا اور اس اندھیری جگہ کے بارے میں پوچھا، تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا، مجھے پتا ہے وہ اندھیری جگہ کہاں ہے۔ ذوالقرنین بہت خوش ہوئے اور اپنی سلطنت کے فقیہ، عالم، حاکم سب کو بلایا اور سب سامان سفر تیار کیا، پھر سفر کے لیے نکلے۔ 12 سال تک شہروں، دریاؤں، پہاڑوں کے درمیان سے سفر کرتے ہوئے ایک ظلمت پر پہنچے جس کا اندھیرا رات کے اندھیرے اور دھوئیں سے زیادہ تھا۔ اس کو دیکھ کر ذوالقرنین کے لشکر میں خوف طاری ہو گیا اور وہ ذوالقرنین سے التجا کرنے لگے کہ ہمیں اس کے اندر مت لے جائیے۔ تو ذوالقرنین نے اپنے علم و حکمت سے 6000 لوگوں کو چنا اور باقی سے کہا، ہمارا اسی جگہ پر انتظار کرو، اور اگر 12 سال تک ہم واپس نہ آئیں تو اپنے اپنے شہروں کو واپس لوٹ جانا۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور 4000 کو اپنے ساتھ رکھا، باقی 2000 کا لشکر حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا۔ پھر حضرت خضر کو ذوالقرنین نے ایک لال چمکدار پتھر دیا اور کہا، اگر تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی اس اندھیرے میں گم ہو جائے تو اس پتھر کو پھینکنا، وہ اس کی روشنی سے تم تک آ جائے گا۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے خضر علیہ السلام سے آگے آگے چلنے کو کہا۔ کچھ روز سفر کرنے کے بعد خضر علیہ السلام کو دھوئیں جیسا کچھ دکھائی دیا، تو انہوں نے اپنے لشکر والوں سے کہا، تم سب یہیں رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ جب حضرت خضر علیہ السلام اس دھوئیں میں گئے تو دیکھا ایک چشمہ ہے جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس پانی کو پیا اور اپنے کپڑے دھوئے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام لشکر سے آ کر مل گئے اور آگے بڑھ گئے، لیکن جب ذوالقرنین وہاں سے گزرے تو ان کو وہ چشمہ نہیں دکھائی دیا اور وہ اس کے پاس سے گزر گئے، اور 40 دن اور رات کا سفر کرنے کے بعد ان کو ایک روشنی دکھائی دی جو دن کی روشنی کی طرح نہیں تھی بلکہ اللہ کے نور میں سے ایک تھی۔ اچانک انہیں ایک سرخ ریگستان میں ایک محل نظر آیا جس کے دروازے پر ایک بہت بڑا پرندہ تھا۔ اس نے ذوالقرنین سے کہا، کیا وہ زمین جو تم اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہو وہ کم تھی جو تم اسے چھوڑ کر میرے محل تک آ گئے؟ تو ذوالقرنین کو خوف ہوا، لیکن پرندے نے کہا، ڈرو نہیں۔ اس کے بعد اس نے کچھ سوال کیے، پھر وہ چھوٹا ہو گیا۔ تب ذوالقرنین کو ایک زینہ دکھائی دیا، وہ اس سے محل کے اندر داخل ہوئے۔ اس محل کی چھت اتنی بڑی تھی کہ جہاں تک نگاہ کرو ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہاں انہوں نے ایک خوبصورت آدمی کو دیکھا جو آسمان کی طرف منہ کیے کھڑا تھا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں ذوالقرنین ہوں۔ اس شخص نے کہا، ذوالقرنین، کیا اتنی بڑی دنیا جسے تم پیچھے چھوڑ آئے ہو وہ تمہارے لیے کافی نہ تھی جو تم اب یہاں آئے ہو؟ تو حضرت ذوالقرنین نے پوچھا، تم کون ہو اور اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا، میں اسرافیل ہوں، قیامت نزدیک ہے، میں سور پھونکنے کے لیے خدا کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر اسرافیل علیہ السلام نے ایک پتھر ذوالقرنین کی طرف پھینکا اور کہا، جب اس پتھر کو بھوک لگے گی تو تمہیں بھوک لگے گی، اور جب یہ سیر ہوگا تو تم سیر ہو جاؤ گے۔ ذوالقرنین نے وہ پتھر لیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف واپس آ گئے، ان سے پورا ماجرا بتایا، اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا، اس پتھر کا وزن معلوم کرو۔ پھر ایک پلڑے میں وہ پتھر رکھا اور دوسرے میں ایک ایک کر کے 1000 پتھر رکھ دیے، لیکن اس پتھر کے وزن کے برابر نہ ہو سکے۔ سب حیرت زدہ ہو کر یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ ذوالقرنین سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ ذوالقرنین نے خضر کی طرف دیکھا تو خضر نے کہا، اس کا حل میں جانتا ہوں۔ پھر جناب خضر نے ایک مٹھی خاک لی اور اس پتھر پر ڈالی
جو اسرافیل نے دیا تھا، پھر اس کے برابر کا ایک پتھر دوسری طرف رکھ دیا۔ اب جو ترازو اٹھایا تو دونوں کا وزن برابر نکلا۔ ذوالقرنین نے کہا، خضر اس پتھر کی حقیقت بیان کرو۔ خضر نے کہا، اے بادشاہ، خدا نے آپ کا امتحان لیا ہے اور اولاد آدم کی مثال اس پتھر کی جیسی ہے۔ 1000 پتھر اس کے مقابلے میں لائے گئے، پھر بھی ضرورت باقی رہی، لیکن جیسے ہی اس پر خاک ڈالی گئی تو اس کا وزن دوسرے کے برابر ہو گیا۔ اے بادشاہ، آپ کی مثال بھی اس پتھر کی طرح ہے۔ اللہ نے آپ کو بادشاہی عطا کی، لیکن آپ اس پر راضی نہ رہے اور وہ خواہش کی جو آج تک کسی جن نے کی نہ انسان نے۔ انسان کی یہی حالت ہے، یہ جب تک سیر نہیں ہوتا جب تک قبر میں اس پر خاک نہیں ڈال دی جاتی۔ یہ سن کر ذوالقرنین بہت روئے اور کہا، خضر تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ مثال میرے ہی لیے ہے، اور وہ پھر اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ گئے۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام اس چشمے کا پانی پینے کی وجہ سے آج تک زندہ ہیں، کیونکہ وہ کوئی عام چشمہ نہیں بلکہ آب حیات تھا۔